بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات درجہ مولوی، آج آپ کے نصاب کے مطابق آسان اصول فقہ جس میں قول صحابی کی کیا حیثیت ہے، قول صحابی کیا چیز ہے اور قول صحابی حجت ہے یا نہیں ہے، اس سبق کو بیان کیا جائے گا۔ اس سے قبل آپ کو یہ بات بتا دی جائے تاکہ آپ کے سبق سمجھنے میں آسانی اور سہولت ہو کہ ایک ہے قول صحابی اور ایک ہے قول رسول۔ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی مکمل تعریف یوں کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کو حدیث کہتے ہیں، یعنی جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے یا جن چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اقوال افعال یہ دونوں چیزیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو کیا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال، اور جو تقریرات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے جن چیزوں کو کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر نہیں فرمائی، آپ نے انکار نہیں فرمایا، تو وہ چیزیں تقریرات میں آتی ہیں۔ تو یہ تینوں کے مجموعے کا حدیث کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال اور تقریرات، ان تینوں کے مجموعے کا نام سنت ہے، حدیث ہے۔ اور ایک قول صحابی، صحابی کا قول، صحابی کے قول کو اثر کہا جاتا ہے، صحابی کے قول کو اثر کہا جاتا ہے۔ اب صحابی کے قول کو جاننے سے پہلے آپ کو اس بات کو جاننا ضروری ہوگا کہ صحابی کہتے ہیں کس کو۔ جب آپ صحابی کو جانیں گے، ان کی اہمیت اور عظمت کو جانیں گے، تب جانیں گے کہ ان کے قول کی کیا اہمیت ہے۔ تو صحابی کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر کتابوں میں یہ بات لکھی جاتی ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ یہ عام طور پر یہ تعریف کی جاتی ہے کہ صحابی وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ لیکن یہ تعریف بہت ہی جامع اور معنی نہیں مانی جاتی، وہ اس لیے کہ بہت سارے صحابہ وہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا لیکن وہ نابینا تھے۔ تو کیسے کہا جائے گا کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں ان کو دیکھا؟ ایمان کی حالت میں تو ہیں لیکن دیکھنا چونکہ نابینا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا نہیں، اس لیے وہ تعریف جامع اور معنی نہیں۔ اس کی جامع اور معنی تعریف کیا کی جائے گی؟ تو جامع اور معنی تعریف یہ ہے کہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ صحابی وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ اب ظاہر ہے ملاقات کا شرف اس صحابی نے بھی حاصل کیا جو آنکھ والے ہیں، اب ملاقات کا شرف ان کو بھی حاصل ہوا جو آنکھ والے نہیں ہیں۔ تو اب اس تعریف پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس پہلی والی تعریف پہ کہ صحابی وہ ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس تعریف پر اعتراض ہو جائے گا کہ وہ صحابی جو نابینا تھے انہوں نے تو دیکھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس کا مطلب وہ صحابی نہیں ہوئے۔ آپ نے تو تعریف کیا ہے کہ صحابی وہ ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ نابینا صحابی انہوں نے تو دیکھا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لہذا وہ صحابی نہیں ہو سکتے۔ تو صحابی کی اصل جامع اور معنی تعریف یہ ہے کہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اس لیے صاحب کتاب، یہ کتاب کے مصنف جو لفظ لا رہے ہیں، اس کے لیے جو جملہ استعمال کر رہے ہیں وہ یہی جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ صحابی وہ ہے جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو۔ تو جب آپ نے یہ جان لیا کہ صحابی وہ ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوئے ہوں، ایسے لوگ ہیں، تو اب جانیے کہ ان کے افعال اور اعمال کی کیا اہمیت ہے۔ ظاہر ہے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا ہے، یہ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کی جو نقل و حرکت ہے ان کو اپنے ذہن و دماغ میں نوٹ کرتے رہے، اس کے مطابق عمل کرتے رہے، تو ان کی اہمیت بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ان کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ان کے اقوال کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ان کے اقوال کی اہمیت بھی لوگوں کے ذہن و دماغ میں اور اس کی خصوصیت بھی سمجھ میں آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کو خود دیکھا اور شریعت کے مزاج سے زیادہ ہم آگاہ ہیں، اس لیے اقوال صحابہ کی خصوصی اہمیت ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات آتی ہے
کہ کیا صحابہ کے قول صحابہ کا قول بھی کیا حجت ہے، اس کے مطابق بھی کیا عمل کیا جائے گا، وہ بھی عمل کا درجہ رکھتا ہے؟ تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کہیں پر کسی رائے کے بارے میں کوئی اختلاف ہو جائے، کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو جائے، تو ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ہدایت کی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں تم اس پر عمل کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ میرے صحابہ کی باتوں پہ تم عمل کرنا، یعنی جس معاملے میں اختلاف ہو جائے تو وہاں پر تم دیکھنا کہ صحابہ کا کیا معمول رہا ہے، صحابہ کی کیا اقوال ہیں، ان اقوال کے مطابق تم عمل کرنا۔ ایک دوسری جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، کہ تمہارے اوپر میری سنت کی اتباع لازم ہے، میری باتوں کی اتباع لازم ہے، اور خلفاء راشدین، چار جو خلفاء ہیں ان خلفاء کے اقوال اعمال کی اتباع تمہارے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اب جب آپ نے جان لیا کہ صحابہ کون ہیں، ان کے اقوال کی کتنی اہمیت ہے کہ خدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے قول پر بھی عمل کیا جائے، تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ اقوال صحابہ کی دو حیثیت، جو صحابہ کے جو بھی قول ہوں گے، صحابہ کا جو بھی اثر ہوگا، ان کی دو حیثیت ہے۔ ایک صحابہ کا قول وہ ہے جس میں اجتہاد اور رائے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ صحابہ کے قول کی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اقوال اور ایک قول وہ ہے جس میں اجتہاد اور رائے کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ایسا قول تو صحابہ کا یہ حجت ہے۔ یہ کن کے نزدیک؟ احناف کے نزدیک اور اکثر فقہاء کرام کے نزدیک ان کا قول قابل حجت ہے۔ لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر بھی صحابہ کے قول کو حجت نہیں مانتے ہیں۔ تو صاحب کتاب یہ لکھتے ہیں کہ اقوال صحابہ کی دو قسمیں ہیں۔ اول ایسے اقوال جن میں اجتہاد اور رائے کو کوئی دخل نہ ہو، اور وہ اقوال کیا ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا جاتا ہے لا جمعۃ ولا تشریق الا فی مصر جامع، کہ جمعہ کی نماز مصر جامع کے علاوہ دوسری جگہ نہیں ہے، شہر ہی ہونا چاہیے جمعہ کی نماز پہ، دوسری جگہ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اب اس میں اجتہاد کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے صحابہ کا یہ قول حجت ہے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے کہ کوئی شخص حرم جاتے ہوئے حدود میقات سے احرام کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا، یعنی جب آپ حرم جا رہے ہوں تو میقات ہوتی ہے، متعینہ جگہ ہے ہر جگہ تمام ملک والوں کے لیے، تو اس میقات سے آگے بغیر احرام باندھے ہوئے آدمی تجاوز نہیں کر سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ تو حکم یہ دیا گیا کہ بغیر احرام باندھے وہ آدمی نہیں جا سکتا، جب تک احرام نہیں باندھے وہاں جاگا نہیں، اگر بغیر احرام باندھے جائے گا تو اسے دم دینا پڑے گا۔ تو یہ اس میں بھی اختلاف کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں، اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے صحابہ کا یہ قول بھی قابل حجت ہے۔ اب دوسرا قول وہ ہے صحابہ کا جس میں اجتہاد کی گنجائش ہے، رائے کی گنجائش ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا قول کب معتبر ہوگا؟ تو اس کے لیے چند شرائط بتا رہے ہیں۔ پہلی شرط یہ بتا رہے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کے کسی نص سے متعارض نہ ہو۔ اس کے حجت ہونے کے لیے کہ کتاب و سنت یعنی قرآن اور حدیث کے صحابہ کا وہ قول قرآن سے اور حدیث سے ٹکرا نہ رہا ہو۔ اسی طریقے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نص اور کسی صحابی نے اس سے اختلاف بھی منقول نہ ہو، کہ کتاب اور سنت سے بھی متعارض نہ ہو، یعنی ایسا نہیں کہ ان کا وہ قول ہے، ان کا وہ عمل ہے کسی صحابی کا اور وہ قرآن سے ٹکرا رہا ہے، وہ حدیث کے خلاف ہے، تو پھر ایسی صورت میں صحابہ کا وہ قول حجت نہیں ہوگا۔ یہ حجت کس وقت ہوگا؟ یہ حجت اس وقت ہوگا جبکہ نہ قرآن کے خلاف ہو، نہ حدیث کے خلاف ہو، اور نہ ہی کسی صحابی نے اس سے اختلاف ذکر کیا ہے، اختلاف نقل کیا ہو، تو ایسی صورت میں صحابی کا وہ قول معتبر ہوگا اور قابل حجت ہوگا۔ تو عزیز طلبہ، اس میں پورے سبق میں 3 باتیں صرف بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ تو صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کیا ہو۔ دوسرے کہ صحابہ کے قول کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ قول جس میں اجتہاد کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، تو وہ قول تو قابل حجت ہے احناف کے نزدیک اور اکثر فقہاء کے نزدیک، اور دوسرا وہ قول جس میں اجتہاد کی قطعاً کوئی اجتہاد کی گنجائش ہے، تو وہ قول قابل حجت اس وقت ہے جبکہ وہ نص یعنی قرآن اور حدیث کے خلاف نہ ہو اور صحابہ سے اس کے خلاف کوئی قول منقول نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ قابل حجت ہے، ورنہ وہ قابل حجت نہیں ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی، بقیہ آئندہ انشاءاللہ۔